کسی نے سر کٹایا تھا، کسی نے سر کٹایا تھا، نہ جانے کتنوں نے گھر لٹایا تھا۔ یہ دن مشکل سے آتا ہے، یہ دن مشکل سے آتا ہے، یہ دن مشکل سے آیا تھا۔ سلام بے شمار آزادی کے ان شہیدوں پر، سلام بے شمار آزادی کے ان شہیدوں پر جنہوں نے راہ آزادی میں اپنا خون بہایا تھا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، صبح بخیر۔ حاضرین کرام، آج ہم جشن آزادی بڑے جوش و خروش، بڑی شان و شوکت، بڑے فخر و استقامت اور باوقار انداز میں حشاش بشاش دلوں سے جذبہ شجاعت سے لبریز ہو کر فتح و کامرانی کے ساتھ اور فلک بوز قومی پرچموں کو فضا میں لہرا کر ملی وحدت، حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے عزم و عمل سے سرشار ہو کر ہوشیار باش طرز طور سے منا رہے ہیں، کیونکہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ وطن جس کو ہم نے بڑی محنت، جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، ہرے اور سفید لباس زیب تن کر کے بڑی بڑی عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا کر، گلی محلوں پر جھنڈیاں سجا کر، بسوں اور بائکوں پر قومی پرچم لہرا کر وطن کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم کیا سنوار رہے ہیں۔ جناب عالی، آج ہم خود کو کچھ کرنے کے بجائے اپنے اعلیٰ عہدیداروں اور حکمرانوں کو کوستے، دوسروں پر الزام عائد کرتے، دوسروں کو کوسنا، دوسروں پر الزام لگانا، دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑ دیجئے، خدا را چھوڑ دیجئے، دوسروں پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ عرض پاک میرا ہے، آپ کا ہے، بلکہ ہم سب کا ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ خواہشوں سے پھول نہیں گرتے جھولی میں، خواہشوں سے پھول نہیں گرتے جھولی میں، وقت کی شاخ کو خود ہلانا ہوگا، اندھیرے کو برا کہنے سے کیا فائدہ، اندھیرے کو برا کہنے سے کیا فائدہ، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، ہم اپنے حکام بالا کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اعمال کا حساب خدا خود دیکھ لے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سوچئے، ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سوچئے۔ آج ہم نے اس خوبصورت وطن کو گندگی اور غلاظت کی غلامی میں ڈالا ہوا ہے، جو کچھ کھاتے ہیں رستے میں کہیں بھی پھینک دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ آزادی اسی لیے حاصل کی ہے تاکہ کچرا اور غلاظت پھیلا سکیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہی کہوں گی، اس معاملے میں حکمران غلط نہیں ہیں بھائی، ہم غلط ہیں۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جناب والا، 77 سال پہلے ہم انگریزوں کی غلامی، دھکیہ نوسی باتوں اور تنگ نظری کا شکار تھے، اور آج 2024 میں 77 سال کے بعد بھی وطن عزیز گندگی، غلاظت، بیماریاں، غربت اور تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں۔
कई साल पहले हमें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज स्कूल तो मौजूद है लेकिन पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि ढेरों ढेर किताबों के गुलाम और बोझ से दबे हुए गधे पाए जाते हैं। आज तालिबे इल्मों को पढ़ने का शौक़ ही नहीं, क्योंकि वो ज़हनी व जिस्मानी लिहाज से किताबों के बोझ से बेजार हैं। वो पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का इजहार करते हैं। जनाब सदर और मेरे अजीज़ असातिज़ा कराम, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम क्या कर रहे हैं। बाबा कौम, कायदे मिल्लत, बानी पाकिस्तान, कायदे आज़म ने फरमाया, बच्चे हमारे मुस्तकबिल का मेमार हैं। मेरे नज़रिए से ये मेमार नहीं बल्कि बीमार हैं, बल्कि किताबों के बोझ से बेजार नाकिस कारकर्दगी की वजह से शर्मशार हैं। लिहाजा इस फरसुर्दा निज़ाम तालीम को तब्दील कीजिए, खुदारा तब्दील कीजिए। उन्वान की रूह को बयान करने के लिए अर्ज़ करूँगा, तुम ही तो हो सितारों पर कुमंदे डालने वाले, तुम ही तो हो सितारों पर कुमंदे डालने वाले, अकड़ कर मौत की आंखों में आंखें डालने वाले। अजीज़ साथियों, आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को गंदगी से आज़ाद करेंगे और तालीम व तदरीस के फरसुर्दा निज़ाम को ख़त्म करेंगे। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आखिर में यही कहूँगी, जब काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से गुज़रेंगे लश्कर वहीं से निकलेगा। ऐ मेरे वतन की मिट्टी, ऐ मेरे वतन की मिट्टी, मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से फूटेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।